بے فکر و خبر رب کے ذرا دیکھ ادھر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات ذمہ داران جماعت، سپورٹ سینٹر مدرسہ رحمانیہ، علماء کرام اور فکر و خبر کی محبت میں یہاں تشریف والے حاضرین اور عزیز ساتھیوں، میڈیا کی اہمیت، ضرورت اور اسلام میں اس کی مقام پر مولانا ہاشم صاحب نے بھی فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف اور روح عوام بانی ہیں، انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، فکر و خبر اس میدان میں اپنا کیا مشن لے کر اٹھا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کو ہمارے مولانا انصار عزیز صاحب جو اس کے ایڈیٹر ہیں وہی اس کو اچھے طریقے پر آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اس لیے بیچ میں کسی فاصلے کی اور بیچ میں کسی اور تقریر کی مجھے سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات جب مجھے کہا گیا ہے تو کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی عالمی سطح پر عالم اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور اس میں کامیابی مل رہی ہے، سازشوں کا رچا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، روز اول سے ہے، یہ کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں۔ غزہ میں ہمارے 2000 اور 3000 شہید ہوئے، ہمارے یہاں تو ایک ہفتے میں لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا، ابن اسیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے انسانی تاریخ میں ایسا دردناک واقعہ پیش نہیں آیا، 18 لاکھ کے قریب صرف بغداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے اور جس کی بدبو بغداد کی لاشوں کی جو ہے شام میں دمشق میں سونگھی جا رہی تھی۔ ہاں سوچیے آپ، کہاں مینگلور اور کہاں بمبئی، 10-20 لاشوں کی جو ہے بدبو مینگلور کی بمبئی پہنچ سکتی ہے جب تک لاکھوں کی تعداد میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اسلام تو غالب ہونے ہی کے لیے آیا۔ آپ نے دیکھا بغداد میں مسلمانوں پر دباؤ ڈالا گیا، سازشیں کی گئی۔ اسی زمانے میں 40 سال میں چچنیا میں اور دوسری وسطی علاقوں میں اسلام نے سر اٹھایا، جو باقی اور ظالم تھے اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ ہمارے پاس ایسے اخلاق ہیں، اسلام کے اندر ایسی تاثیر ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ فیس بک پر جو اسلام کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف فلم جو ہے ڈاؤن لوڈ کی گئی، اس کے رد عمل میں لیبیا میں وہاں کے سفیر کو جو بھی ہوا بہرحال ہوا، لیکن فیس بک کے ذریعے اس کے بعد اسلام کا جتنا تعارف ہوا ہے، آپ یقین کیجیے اس سے پہلے فیس بک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہیں پر لوگ تھے، اسی فیس بک پر لوگوں نے اسلام کا انٹروڈکشن جو ہے انٹروڈیوس کیا، اور اسی فیس بک نے اسلام کے تعارف کا کام کیا۔ اس فیس بک نے اسلام کی غلط فہمی پھیلائی تھی۔ چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں مولانا ابو الحسن نے اسلامی اکیڈمی ہے، اس زمانے میں ہم نے بھی ایک چھوٹی سی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ ہم نے بھی اس فیس بک پر اپنا ایک پروجیکٹ رکھا دعوتی اعتبار سے۔ ہم نے کہا کہ اس شخص کو پہچانیے، اور ہم نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، اور ان کے بارے میں انہوں نے دنیا میں امن کے لیے کیا کیا ہے، Message of Peace, the Teaching of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ اس سے لکھیے only 10 pages کا، only 10 pages کا، لیکن شرط دے کے لکھنے والا اور حضور اکرم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروو کرنے والا Messenger of Peace نان مسلم ہونا چاہیے۔ 1.5 سال پہلے کی بات، مولانا عبدالباری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ سب اس پہ تھے اس زمانے میں، اور اس کو جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا بینر بنایا، فیس بک پہ ڈال دیا، اور ہم نے 950 پیج کا اپنا فولڈر بنایا اسلام کے تعارف کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، قرآن مجید اس میں دیا، اسلام اینڈ پروٹیکشن بریف چالیے اس میں ڈیٹیل تھی۔ آپ یقین کریں گے
ہم نے 10 ملین روپیز پرائز رکھا، کیش پرائز 5 لاکھ روپیز، 3 لاکھ روپیز، 2 لاکھ روپیز، اور کنسولیشن پرائز ہم نے اعزازی طور پر 200 اعلان ہم نے کیا. 3 مہینے تک ٹائم دیا، اور بڑھایا اور بڑھایا، 9 مہینے تک کھینچتے لے گئے. 26 کنٹریز سے more than 3000 نان مسلم نے حصہ لیا، اور جو اس سے آیا الحمدللہ اس پہ اسلام قبول کرنے کی کچھ نہیں تھی. الحمدللہ یہ کچھ بھی کام نہیں، بڑے پیمانے سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. آج جو جنگ جیتی جاتی ہے نہ ہتھیار سے، آج جنگ جیتی جاتی ہے سورسز اور وسائل سے. آج جس نے بھی جنگ جیتی ہے میڈیا سے جنگ جیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے جو جنگ جیتی ہے اپنی کسی خدمت کی بنیاد پر، گجرات میں انہوں نے خدمت کی، انسان یہ سوچ مظالم تھے، خود غیر مسلموں نے اس کا اعتراف کیا، لیکن جو ان کو جیت ملی ہے 15,000 کروڑ روپے انہوں نے صرف ایڈورٹائز کے لیے خرچ کیے، تب جا کے ان کو یہ جیت ملی ہے. جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے اس کے ہاتھ میں حکومت ہے. آج اسرائیل اتنا بزدل، اسرائیل اتنا خبیث ترین انسان، اتنا رذیل ترین جو ہے اس کے لوگ، اور ایسی قوم حریص اور ذلیل قوم، لیکن اگر اپنا بھرم قائم کیے ہوئے آپ یقین کیجئے وہ صرف میڈیا کی وجہ سے. ان کے چینلز آپ یقین نہیں کریں گے، 1 ملین CNN کے لوگ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو اس کے لیے خبریں نشر کرتے ہیں. اس کی تفصیلات میں عراق کے موقع پر جو اس طرح کی انہوں نے حرکتیں، کیسے کیسے خبریں انہوں نے نشر کی، آپ حیرت میں پڑیں گے. خیر اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ہٹانا جس کو لانا میڈیا میں، ابھی کل کا واقعہ ہمارا ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ ہے نا، ان کو ہٹانا ہے. اب جو ہے بی جے پی گورنمنٹ ان سے تنگ آ گئی ہے. راجناتھ سنگھ کیا تھے؟ پریزیڈنٹ آف بھارتیہ جنتا پارٹی تھے. ان کو پوسٹ دیے بغیر رہا نہیں جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، کسی طرح ان کو پوسٹ دیا گیا. اب وہی بی جے پی ان کو کیا کرنا چاہتی ہے؟ ہٹانا چاہتی ہے. اب بی جے پی ان سے نہیں کہہ سکتے آپ ہٹیے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. انہوں نے جو ہے ان کے بیٹے کے خلاف میڈیا میں ایسی افواہیں پھیلائی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ اگر یہ افواہ صحیح ثابت ہوئی میں وزارت سے سب دوش نہیں ہوں گا بلکہ سیاست سے سب دوش ہو جاؤں گا. برا نہیں ہو رہا. سدانند گوڑا جس لائن پہ لے جا رہے ہیں ریلوے منسٹری کو، ان کی پالیسی کے خلاف ہے. اب سدانند گوڑا کا نمبر آیا، کل سے بات شروع ہوئی سدانند گوڑا کے بیٹے کے خلاف. آپ نے اخبارات میں پڑھا، میڈیا میں دیکھا، جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے. ہم نے اس میڈیا کو استعمال کیا. مولانا ہاشم صاحب نے آپ کو بتایا، ہمارے غیروں نے اس کا استعمال کیا. ہم لوگ دبئی میں، مجھے خود حیرت ہوئی، شاید دبئی کا واقعہ سنایا مولانا آپ نے، کہا کا واقعہ سنایا، مجھے خود حیرت ہوئی کہ اس چکر میں رہ کے میڈیا میں جائیں گے، دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اگر بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں مجھے معاف کیجیے. اب لوگ جو ہے قرآن مجید اٹھا کے، کہیں بات آئی تھی کہیں مولانا مبارک صاحب شاید چلے گئے، اب جو ہے اپنے موبائل پہ قرآن مجید پڑھتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے کا ایک تصور تھا، وضو کرنا، ٹوپی پہننا، 2 دانوں بیٹھنا. اب کیا ہے؟ لیٹرین سے آ رہا ہے موبائل کھول رہا ہے، کوئی نیوز نہیں مل رہی، قرآن مجید کھول رہا ہے. قرآن مجید کی عظمت ختم ہو گئی. آپ لوگ اچھا سمجھتے ہیں بھائی اس وقت ضائع نہیں ہو رہا، لیکن قرآن مجید کی عظمت کہاں ہے؟ وضو نہیں ہے، گندی حالت میں ہے، موبائل کھول رہا ہے اور قرآن مجید دیکھ رہا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو تصور ختم ہو رہا. نئی نسل میں ایک تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے اسپیڈ یہ کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا. لیکن بہرحال اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. پانی تو اپنا راستہ بنائے گا. پانی کو جب اپنا راستہ بنانا ہے، آپ راستہ دیں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اپنا راستہ بنائے گا. میڈیا نے اپنا وجود منوا لیا ہے. اب میڈیا کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید کا اصول ہے. انسانی صلاحیتوں کو قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. مثلا ظلم و زیادتی کے لیے طاقت استعمال ہوتی تھی عربوں کی. یہ نہیں کہا کہ تم اپنی طاقت کا استعمال نہ کرو. طاقت کے رخ کو اسلام نے موڑ دیا. اسلام کے حق میں کر دیا. دین کے لیے کرو، اسلام کے فروغ کے لیے کرو. اسراف کرتے تھے. ایک بکرا لائے، آج بھی عربوں میں 4 آدمی کھا رہے، 40 آدمی کا بچ رہا، نہیں کھا. اس سخاوت کو دین کے لیے استعمال کرو. اس سخاوت سے منع نہیں کیا. غریبوں کو دو، مجبوروں کی مدد کرو. اس سخاوت کے رخ کو موڑ دیا. اگر آج نبی زمانے میں ہوتے، آپ یقین مانیے
ہمارے رہنمائی اس طرح کرتے کہ ہم میڈیا کو اسلامی حدود میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہم تو اسی چکر میں رہ جائے نہ جائے فتویٰ بھیج کر وہاں پہنچنے میں 10 دن اور وہاں ان کو غور کرنے کے لیے 20 دن, وہاں سے لکھ کر بھیجنے میں 6 دن, یہاں پہنچتے جو فتویٰ پوچھا گیا جس کے مطابق وہ تو مر گیا, فتویٰ آ گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے جب ہمارا ویب سائٹ کھلے تو بحث چلی, عقل مندی کا ثبوت دیا انہوں نے, ہمارے دشمنوں نے. ویب سائٹ میں کیا ہے, جنرل نیوٹرل آدمی جائے گا سائٹ میں سرچ کرے گا اسلام کے متعلق, نیوٹرل آدمی کامن آدمی سرچ کرے گا اسلام کے متعلق چاہیے, اور کیا سوچے گا, اسلام کے نام سے نہیں ملا, قرآن کرے گا, کعبہ کے نام سے کرے گا, پروفیٹ محمد کے نام سے کرے گا, اللہ کے نام سے کرے گا. انسانی امکانات میں جتنے کیا کہتے ہیں لنکس سبجیکٹ وائز ہو سکتے تھے انہوں نے اس کو سب کو لیا. کنہوں نے لیا معلوم ہے آپ کو؟ ایک تو یہودیوں نے لیا, دوسرے قادیانیوں نے لیا. اسلام کے نام سے, قرآن کے نام سے, کعبے کے نام سے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, مکے کے نام سے جتنی سائٹ ہیں سب غیر مسلموں کی ہیں. اب یورپ میں ایک نیوٹرل انسان جا کے کلک کرتا ہے, اب اسلام سے متعلق اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے تعارف کی سائٹ ہے. ہم اس وقت جا کے جب آلریڈی سب سیٹیں بک ہو چکی تھی, اب کیبن میں بیٹھ کے جانا پڑا, ٹول پہ بیٹھ کے جانا پڑا, ڈکی میں بیٹھ کے جانا پڑا, لیکن پھر بھی غنیمت ہے. ہوش آیا بہت دیر کے بعد, ہم ہوش سے جاگے ہیں الحمدللہ. آپ یقین کیجئے کہ ہماری حکومتوں کے پاس کتنا پیسہ ہے, ہم 10,000 CNN خرید سکتے ہیں. CNN صرف آپ نے دبئی کی بات کی, مجھے معاف فرمائے, ابھی 2-3 مہینے پہلے رمضان سے پہلے جو آتش بازی ہوئی ہے آپ کی دبئی میں, مجھے معاف فرمایا, جہاں آپ رہتے ہیں مولانا, انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا. اسی زمانے میں آپ یقین کیجئے اس وقت دبئی میں جو ہے آتش بازی پر $10 بلین خرچ کیے گئے تھے چند منٹ پر. اسی زمانے میں شام کے اندر محصورین جو کیمپس میں تھے لقمے اور دانے کے لیے تڑپ رہے تھے. اسی زمانے میں مصر سے فتویٰ آیا اگر جان بچانے کے لیے ان کو بردہ سور کھانے کی اجازت ہو تو اجازت دی جانی چاہیے. جہاں بردہ سور کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے دانہ نہ ملنے پر, وہیں پر ہمارے مسلمان بیٹھ کے جو ہے $10 بلین آتش بازی کے لیے, چونکہ گزشتہ بار کویت نے کیا تھا اس فتویٰ دبئی کو آگے بڑھنا ہے, چونکہ اس فتویٰ دبئی نے کیا تھا اس لیے سعودی کو آگے بڑھنا ہے. پھر بھی ہم کو شکایت ہے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی, اللہ کی مدد نہیں آ رہی. ان حالات میں ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ ہم اب تک اللہ کے عذاب میں مبتلا کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے عجیب و غریب آخری درجے کی دعوت ہے, ایسے حالات کی موجود اگر ہم کو زندہ رکھے ہوئے. یہ حالت ہے ہماری. ایک ہمارا اخبار ہم شروع نہیں کر سکتے. مجھے معاف فرمائے, کرناٹک میں ہمارا وارتا بھارتی آیا, حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی بنیاد رکھا تھا. حافظ مولانا عبدالباری صاحب سے ہم لوگ بھی تھے, بنگلور ہم لوگ گئے تھے. روزنامہ اخبار, مسلمانوں کا کنڑ روزنامہ, 10 لاکھ روپے زمانے میں 10 لاکھ روپے, پیر کی چپلیں گھس گئی لیکن 1 لاکھ روپے نہیں ملے. لیکن اللہ کا بندہ ہمت نہیں آ رہا. اللہ جزائے خیر عبد السلام دوگی صاحب کو ہمت نہیں آ رہی. جب اخبار شروع ہوا ہے, آپ یقین کیجئے کرناٹک کی اسمبلی میں مسلمانوں کی آواز مسلم ممبران اسمبلی سے نہیں اٹھ رہی تھی. لوگوں نے اٹھا کے وارتا بھارتی اخبار چیف منسٹر کو دکھایا. اس وارتا بھارتی کی نیوز میں مسلمانوں کے حق میں فیصلے کرائے جو ہم 10 لاکھ میں 10 کروڑ روپے خرچ کر کے نہیں کرا سکتے تھے. گجرات میں فسادات میں ہندوستان میں صرف 2 جگہ مسلمانوں کے روزنامہ اخبار ہے, ایک کرناٹک میں وارتا بھارتی ہے اور گجرات ٹائمز ہے. گجرات کی فساد میں ہمارے مسلمانوں کے اخبار نے جو کام کیا, اس کے بعد کیرلا میں کچھ بڑے مسلمان تنظیمیں نکال رہی ہیں, لیکن اس کی اپنی کوئی یہ نہیں, وہاں تو 10 اخبارات ہیں. لیکن جن 2 اخبارات کے وجود میں آنے سے مسلمانوں کو بڑی مدد ملی, ایک تو گجرات کے فسادات نے اور کرناٹک کے فسادات نے. شکایت ہے ہم تو اپنے گھر میں گھر کی 4 دیواری کے رنگ روغن پر, اس کے ڈیزائن پر اور اپنے باتھ روم کی ٹائلز پر لاکھوں نے کروڑوں کے قریب خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کسی اخبار کو ہم دین کی خدمت نہیں سمجھتے. آج ہمیں مجھے معاف کیجیے, بھٹکل میں ہمارے نوجوانوں نے اللہ کا جزائے خیر دے, جو بھی اخبارات آئے مجلے ہمارے سائٹ آئے ہیں, انہوں نے بھٹکل کے فساد میں جو رول ادا کیا ہے, ہزار ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے معاف فرمائے, لیکن میں ان نوجوانوں کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا. نیشنل لیول پر ان میڈیا کو
متوجہ کرنے میں، خاص کر کے 2-3 سال میں ہمارے ویب سائٹ نے جتنا رول ادا کیا ہے ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ادا نہیں کر سکتی تھی. لیکن ان سب کے باوجود ہمارے مولانا ہاشم صاحب کے ذہن میں ایک ایسی فکر تھی. ہم صرف نیوز میں تھے. مسلمان خبریں پڑھ کر متوجہ ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ہم ایک اینالائز کرا کے، تجزیاتی مضامین دے کر، عالم اسلام کے حالات سے مایوس نہ کرا کے ہم ایسے آرٹیکل بھی اس پہ دیں، ایک دعوت کا پیغام بھی دیں، خبر بھی دیں، لیکن اس سے پہلے فکر دیں. اسی لیے انہوں نے کہا نام عجیب و غریب. سب سے پہلے اعتراض کرنے والا میں خود تھا. مجھے یاد کرنے میں 10 دن لگے. امتحان کی کتاب یاد کرنے کے لیے اتنے دن نہیں لگے جتنے فکر و خبر یاد کرنے کے لیے. کبھی خبر و فکر و خبر، لیکن ان کی فکر کی ہے ہمیشہ. مجھے بہت سب سے زیادہ خوشی جو ہوئی نا، مولانا صاحب علی صاحب نے اس کے ان سے بار بار کیا نا سمجھ کر کیا ہے تو بھائی موقع ہی نہیں رہنا مقابلے کا. ان کو پہلے دن سے مدنی دور ملا ہے، فتوحات ملی ہے، پہلے دن سے پاپولر ہو گیا. مجھے خود اندازہ ہے، میں خود سفر کرتا ہوں ہندوستان میں، بٹکریوں کے باہر ماشاءاللہ ہماری اب پہچان بن گئی ہے. ہمارے بٹکر کے بہت سارے سائٹس پہچان بن گئے تھے. ہماری فکر و خبر دعوتی اعتبار سے ہمارا ماشاءاللہ اس نے اپنا ایک امتیاز قائم کر لیا. اس میں اللہ کا فضل ہے. اب اس کو بڑے اتنے زیادہ وزٹرز ہوں گے نا انٹرنیشنل لیول پر، ان کو جو ہے ایک کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. آپ یقین کیجیے اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ان کو 10 پیسے نہیں ملیں گے. جیسے آپ ایک کلک کریں گے تو اسرائیل پہ $1 جاتا ہے اور پیپسی کا اس کے ایسا چکر نہیں ہے. آپ کلک کریں گے تو ان کو کچھ نہیں، ہمت افزائی ہوگی اور انٹرنیشنل پاپولر سائٹس کے اندر ایک لسٹ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں آئیں گے، ہم آئیں گے. ہمارا فائدہ یہ ادا کرتا ہے. اس میں آپ اشتہار دیجیے، خدمت کیجیے. مسجد تعمیر کرنے پر، مدرسے پر دینے پر آپ کو جو ثواب ملے گا، یہ مانگنے نہیں آئے ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، لیکن آپ ایڈورٹائز دیجیے، اپنا خدمت کیجیے. اور اس کو اس کے ذریعے اگر اس کی جو ہے کچھ بنائی ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دین کی خدمت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا تھا. تو میڈیا کا جو طریقہ انہوں نے استعمال فرمایا تھا کسی اور وقت میں آپ کو بیان کریں گے. بس میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. ہمارے درمیان ہمارے مولانا یوسف صاحب قاسمی جو ہمارے ملیشیا میں رہتے ہیں، دعوت بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اتفاق سے آج دوپہر میں بھی پہنچے ہیں، پھر رات کو صبح ان کو جانا ہے. لیکن فکر و خبر چونکہ دفتر میں ان کو جانا تھا، موقع نہیں ملا. یہ لوگ پوری اسٹاف لوگ یہاں ایک میں نے کہا مطلب تعارف یہاں بیٹھ کے سننے کو ملے گا. میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور یہ بھی انشاءاللہ ہمارے فکر و خبر کے لیے مفید اور معاون ہوں گے. ملیشیا اور پوری کنٹریز کے جو ہمارے دائرے ہیں انشاءاللہ ان کا بڑا اس میں حصہ ہے. اور یہ بھی خود اچھے صاحب حیثیت اور ماشاءاللہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. بڑا کاروبار ہے لیکن دعوت کے میدان میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارا اس بہت کام کرتے ہیں. اتفاق سے یہاں پہنچ گئے، ان کی والوں کو خوش قسمتی ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا مولانا ہاشم صاحب کی طرف سے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنے تاثرات کا اور حوصلہ افزا کلمات کا اظہار فرمائے. ہمارے من کی ہمارے نوجوان اور ہمارے عمائدین اور ذمہ داران یہاں آئے ہیں دین کی محبت میں. انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے خراب ہو گیا نہیں چل رہا ہے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ رات دیر بے تک بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر، تھکاوٹ چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. آپ اس کی جو ہے تشہیر کیجیے، دین کی خدمت سے مدد کیجیے. انشاءاللہ اس کو بڑا حصہ ملے گا. 2-4 سال تک انشاءاللہ پھر یہ اپنے پروجیکٹ پورے سامنے آ جائیں گے. تو ایک ہماری فکر و خبر کا سائٹ ہمارے ہندوستان کے لیے، ہماری قوم نمائند کے لیے ایک رمز اور امتیاز دے بنے گا. انشاءاللہ ملت کا ایک نمائندہ یہ ادارہ ہوگا انشاءاللہ. اس سے دین کی دعوت کے پھیلانے میں ایسی مدد ملے گی. خود یہ قائم کرنے والے اور چلانے والے حیرت میں رہیں گے. اللہ کے ہاتھ میں ہمارا ذالک علی اللہ. یہ بات میں اپنی بات ختم